17 جولائی 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں ایک سادہ مگر علمی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے سید علی خامنائی مستقبل میں امت مسلمہ کی ایک مضبوط آواز بننے والے تھے۔ آپ کے والد آیت اللہ سید جواد خامنائی ایک متقی اور باعمل عالم دین تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو علم، تقوی اور سادگی کا درس دیا۔ 4 سال کی عمر سے قرآن کی تعلیم شروع ہوئی اور 11 سال کی عمر میں باقاعدہ حوزہ علمیہ کی تعلیم شروع کر دی۔ آپ 18 سال کی عمر میں قم پہنچے اور شیعہ علم کے مرکز میں فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ اور اسلامی فکر میں مہارت حاصل کی۔ وہاں پر آیت اللہ، امام خمینی اور علامہ طباطبائی جیسے اساتذہ سے فیض حاصل کیا اور 20 سال کی عمر میں اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر شاہی آمریت مسلط تھی، اسلامی اقدار پامال ہو رہی تھی اور قوم مغربی طاقتوں کی غلامی میں جکڑی جا رہی تھی۔ ایسے میں آیت اللہ خامنائی امام خمینی کی انقلابی قیادت سے متاثر ہو کر میدان عمل میں اترے۔ آپ نے خطبات، تحریروں اور خفیہ انقلابی سرگرمیوں کے ذریعے عوام کو بیدار کیا، اور اسی جرم میں آپ کو بارہا گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جلا وطنی بھی جھیلنی پڑی، مگر آپ کا حوصلہ کبھی کم نہ ہوا۔ 1989 میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور آپ امام خمینی کے ساتھ ایران واپس آئے اور تاریخ رقم کی۔ آپ تہران کے جمعہ امام مقرر ہوئے، لاکھوں لوگ آپ کی تقاریر سننے آتے تھے اور آپ یوں انقلاب کی آواز بن گئے۔ وزارت دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا اور انقلابی گارڈز کی تشکیل میں نگران رہے اور انقلاب کی ساتھ ساتھ حفاظت کی۔ 1981 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے اور جنگ اور بحران کے مشکل ترین دور میں ملک کی قیادت کی۔ جون 1981 میں دہشت گردوں نے ان پر بم حملہ کیا اور دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی اپنا حوصلہ کم نہ ہونے دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ اپنے فرائض پر لوٹ آئے اور ہر مشکل کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کیا۔ 8 سال کی جنگ میں ایران کی قیادت کی اور صدام کے حملوں کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کو متحد رکھا۔ 2 بار صدر منتخب ہوئے۔ 1981 سے 1989 تک ایران کی تعمیر نو میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جون 1989 میں امام خمینی کی وفات کے چند گھنٹوں بعد خبرگان اسمبلی نے انہیں رہبر معظم منتخب کیا اور یوں 50 سال کی عمر میں اسلامی انقلاب کی قیادت سنبھالی اور ایک نیا دور شروع ہوا اور نئی ذمہ داریاں آئی۔ 35 سال سے زائد عرصے میں ایران کی قیادت کرتے رہے اور مشرق وسطیٰ کے طویل ترین حکمران رہنما رہے۔ پابندیوں، دباؤ اور چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن ایران کو آزاد اور خود مختار رکھا اور استقامت کی مثال بنے رہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیر پروگرام کی سرپرستی کی، ایران کی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو فروغ دیا اور خود انحصاری کا نعرہ لگایا۔ اس کے علاوہ محور مزاحمت کی قیادت کی، فلسطین، لبنان اور یمن میں مظلوموں کی آواز بنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ ایک مصنف، شاعر اور مفکر بھی تھے۔ درجنوں کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر مکمل کی اور عربی میں روانی بھی رکھتے تھے۔